ہمارے ہاں عام طور پہ رویہ کیا ہوتا ہے کہ جب علماء کے فضائل، جیسے علماء ہی کے فضائل کی بات کر لیتے ہیں، علماء کے فضائل بیان کیے گئے تو مثال ڈائریکٹ دیں گے امام اعظم کی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ، امام شافعی، امام غزالی، وہاں جا کے مثالیں دیں گے۔ جب بقیہ چیزوں کی باری آئے گی تو وہاں پر اگر کوئی جس کو بولتے ہیں نا کہ وہ دمڑی بھی لے کے آ جائے گا نا، تو اس کے بھی فضائل اس کے کھاتے میں ڈال دیں گے۔ ارے بھائی، سائنس کی بات کرتے ہو تو کیا آج کے سارے سائنسدان آئنسٹائن ہیں؟ کیا یہ سارے نیوٹن ہیں؟ کیا یہ سارے اسی پائے کے سائنسدان ہیں؟ نہیں ہے۔ تو آج کے سائنسدانوں کی کوئی فضیلت ہے یا نہیں؟ یعنی دنیاوی اعتبار سے ان کی کوئی اہمیت بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ جی بنتی ہے۔ کیوں بنتی ہے؟ اس لیے کہ بھائی آج کی سائنس کا بھی تو سارا نظام انہی پہ چل رہا ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی شعبے کے اندر جو ایکسٹریملی امپورٹنٹ اور ایک یونیک لوگ ہوتے ہیں وہ چند ایک ہی ہوتے ہیں، وہ چند ایک ہی ہوتے ہیں۔ فقہ کے اندر بھی چند ایک ہی اتنے مرتبے کے بڑے علماء ہوئے، اسی طرح جو ہے وہ حدیث کے اندر بھی چند ایک ہی اتنے بڑے کے علماء ہوئے، تو اسی طرح سائنس کے اندر بھی چند ایک ہی اتنے بڑے لیول کے علماء ہوئے۔ بقیہ جو دیکھا جاتا ہے مجموعی طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ذمہ داریاں بنیادی طور پر اس کے سپرد ہیں یہ ان کو پورے طریقے سے ادا کر رہے یا نہیں کر رہے۔ اب علماء کی ذمہ داری کیا ہے؟ اگر تو علماء کی وہ ذمہ داری پوری ہو رہی ہے پھر تو فضائل ہے، اور اگر وہ ذمہ داری پوری نہیں ہو رہی تو پھر وہ فضائل بھی نہیں ہوں گے۔ آج کے زمانے میں پوری دنیا کی جملہ مسجدیں کن کے ذریعے چل رہی ہیں؟ علماء کے ذریعے چل رہی ہیں۔ آج بھی پوری دنیا کے اندر قرآن کی تفسیریں اور قرآن کے درس کون دے رہے ہیں؟ 99% سے زیادہ علماء ہی دے۔ آج بھی حدیث کی شروحات اور حدیثوں کی پبلشنگ اور حدیثوں کا پڑھنا پڑھانا کون کر رہا ہے؟ علماء ہی کر رہے ہیں۔ آج بھی مسلمان اپنے دینی مسائل پوچھنے کے لیے کن کی طرف رجوع کرتے ہیں اور کون ان کو جواب دیتے ہیں؟ علماء ہی جواب دیتے ہیں۔ آج بھی مسلمانوں کے اندر اگر نمازوں کا شوق ہے، اگر دین کا جذبہ ہے، اگر یہ حج کے لیے ان کے دلوں میں جذبہ اور رغبت ہے تو کس کی وجہ سے؟ علماء ہی کی تقریروں تحریروں کی وجہ سے ہے۔ کیا اخبار پڑھ پڑھ کے کسی کے دل کے اندر جو ہے وہ حج کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے؟ علماء کی تقریریں سن کے جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ کیا یہ جتنے نیک کام لوگ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا جو ہے وہ ہمارے آج کل کے ٹی وی اور میڈیا کا جو ہے وہ سارا کردار ہوتا ہے کہ اس کو سن سن کے لوگ نیک بن جاتے ہیں، متقی بن جاتے ہیں، نمازی بن جاتے ہیں، حاجی بن جاتے ہیں، غریبوں کی مدد کرنے والے بن جاتے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ آج اگر کوئی نمازی ہے، آج اگر کوئی غازی ہے، آج اگر کوئی حج کرنے والا ہے، آج اگر کوئی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہے، آج اگر کوئی ماں باپ کی خدمت کا ذہن رکھنے والا ہے، آج اگر کوئی اولاد کی اسلامی تربیت کرنے کا ذہن رکھنے والا ہے، وہ سارا علماء کی وجہ سے ہی ہے۔ تو مجموعی طور پہ جو اب بھی دین کا نظام ہے وہ علماء کی وجہ سے چل رہا ہے۔ اب یہ کہ نہیں جناب ہم اب آج کے زمانے میں کوئی امام ابو حنیفہ نکال کے دکھاؤ تو بھائی تم بھی آئنسٹائن نکال کے دکھاؤ، تم بھی کوئی نیوٹن نکال کے دکھاؤ، لے دے کے ایک سائنسدان ہے اس وقت بھی دنیا کے اندر کے جس کو بہت بڑا شمار کیا جاتا ہے، باقی تو وہی چلتے پھرتے باقی جس طرح ہیں سارے وہ لگے ہوئے اپنے اپنے کاموں کے اندر۔ تو جب بقیہ کاموں میں سارے لگے ہوئے ہیں تو اسی طریقے سے علم کے اندر بھی لگے ہوئے، اور آج بھی علماء میں ایک سے بڑھ کے ایک عالم موجود ہے جن کے بڑے بڑے کارنامے اب بھی علماء موجود ہیں، جو ہے وہ بخاری کے شارحین ہیں، جو مسلم کی شروحات لکھنے والے، جو قرآن کی تفسیریں لکھنے والے ہیں، جو ورلڈ لیول پر اسلام کی تبلیغ کرنے والے ہیں، جن کے ہاتھوں پر ہزاروں لوگ کلمہ پڑھنے والے ہیں، جن کے ہاتھوں پر لاکھوں لوگ جو ہے وہ دین کی راہ پہ آئے، خوف خدا کی راہ پہ آئے، گناہوں سے توبہ کی۔ اب مثال کے طور پہ اب دعوت اسلامی کو لے لیں، امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب ایک عالم دین ہے، ان کے ہاتھوں کے اوپر کتنے لوگوں نے توبہ کی ہے، ان کی کاوشوں سے کتنی مسجدیں بنی ہیں، کتنے لوگ دین کی طرف آئے ہیں، کتنوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے، کتنوں نے ماں باپ کی نافرمانی چھوڑی ہے، کتنوں نے اولاد کی اچھی تربیت کرنا شروع کر دی ہے، کتنوں نے شراب اور بدکاری چھوڑی ہے، کتنے لوگوں نے سود خوری چھوڑی ہے، کتنے لوگ جو ہے وہ خوف خدا ان کے دلوں کے اندر پیدا ہو گیا۔ تو یہ ایک عالم کی کاوش ہے۔ تو لہٰذا اب یہ کہنا کہ نہیں جناب ہمیں 70-75 مثالیں دو نا تو ہی ہم جا کے علماء کے فضائل مانیں گے، تو یہ سوائے جو ہے نا ضد و عناد کے پھر یہ کوئی اور چیز نہیں ہوتی۔